السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری بہنوں، ہم سب اس دنیا میں تلاش کرتے ہیں کامیابی کیا ہے، شاید اچھا گھر، اچھی زندگی، عزت، سکون، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ یہ ویڈیو ایک ایسا پیغام ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی کا سفر دنیا سے نہیں بلکہ جنت کی سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ جب ہماری نظر جنت پر ہو، نماز عبادت سے ملاقات بن جاتی ہے، صبر بوجھ نہیں سرمایہ بن جاتا ہے، اور قربانیاں نقصان نہیں نجات بن جاتی ہیں۔ پیاری بہنوں، میں نے خود سے سوال کیا کہ کامیاب ہونے کے لیے سفر کہاں سے شروع کروں؟ تو دل نے عجیب سا جواب دیا، جنت سے۔ میں ٹھہر گئی، یہ کیسا جواب ہے؟ سفر تو دنیا سے شروع ہوتا ہے، پھر جنت تک پہنچتا ہے، مگر یہاں تو ترتیب ہی بدل گئی۔ جب قرآن کھولا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد سنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں، کامیاب تو وہ ہے جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو تب سمجھ آیا کہ اللہ کے ہاں کامیابی کا نقطہ آغاز دنیا نہیں انجام ہے۔ وہ ہمیں منزل دکھا کر سفر شروع کرواتا ہے۔ جب جنت نظر میں آ جائے تو نیتیں بدل جاتی ہیں، عمل وہی رہتے ہیں مگر ان کا وزن بدل جاتا ہے۔ پھر نماز صرف فرض نہیں رہتی، ملاقات بن جاتی ہے۔ صبر صرف برداشت نہیں رہتا، سرمایہ بن جاتا ہے، اور چھوڑ دینا صرف محرومی نہیں رہتی، نجات بن جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، جنت کی طلب میں کیا گیا ہر عمل اخلاص کے درجوں میں ڈھل جاتا ہے، کیونکہ وہاں دکھاوا نہیں چلتا، وہاں صرف قبول ہوتا ہے جو خالص ہو۔ تب انسان سمجھتا ہے کامیابی وہ نہیں جو دنیا دکھاتی ہے، کامیابی وہ ہے جو اللہ قبول کر لے۔ تو اگر تم نے سفر شروع کرنا ہے تو قدم زمین پر رکھو مگر نظر جنت پر رکھو، کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے اور اصل سفر بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں فرماتے ہیں، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑ لے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے اور وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ دنیا میں تو اچھا خاصا دیکھتا تھا۔ کہا جائے گا، جس طرح دنیا میں ہماری آیتیں آئیں تم نے انہیں فراموش کر دیا، تو آج ہم بھی تجھے فراموش کیے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیاری بہنا، جب پہلی بار میں نے یہ آیت پڑھی تو کافی دن سوچتی رہی کہ ہمیں تو بچپن سے ترجمے سے ساتھ قرآن نہیں پڑھایا گیا، تو اتنی اہم آیات ہماری نظروں سے دور رہیں۔ بے شک اگر ہم اللہ کے ذکر سے دور رہیں گے تو ہمارا سکون چھین لیا جائے گا، اور اس کا ثبوت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج ہر دوسرا بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، ہر بندہ پریشان ہے، شکایت کرتا ہے، سکون نہیں ہے زندگی میں، جب اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ جب تم ہم سے منہ موڑ لو گے تو ہم بھی منہ موڑ لیں گے، تو کوئی شک نہیں، سکون نہیں رہے گا۔ پیاری بہنوں، اس لیے اللہ کو نہ بھولیں، آئیں قرآن سے محبت کریں، یہی اصل کامیابی ہے، یہیں سے راستہ کامیابی کا شروع ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا کی نہیں آخرت کی کامیابی نصیب فرما، ہماری نیتوں کو خالص کر دی اور ہمیں جنت کا راستہ